بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا شرط نہیں۔ استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، کیا صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ کا مالک ہونا شرط ہے یا امیر و غریب ہر ایک پر صدقۃ الفطر واجب ہے؟ اس سوال کے جواب میں مفتی ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے کسی بھی حدیث میں نصاب زکوٰۃ کے مالک ہونے کی شرط وارد نہیں ہے، بلکہ بہت سے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ امیر و غریب ہر ایک پر واجب ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعیر على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين متفق علیہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر ہر آزاد و غلام، مرد و عورت اور چھوٹے بڑے مسلمانوں پر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو فرض کیا ہے، اور مسلمان کے عموم میں صاحب نصاب بھی داخل ہے اور وہ غریب مسلمان بھی جو صاحب نصاب نہیں ہے مگر اس کے پاس اس کے اور اس کے بال بچوں کے ایک دن کے کھانے سے اتنا زائد ہے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اس کے پاس اتنا بھی نہیں تو اس پر صدقۃ الفطر واجب نہیں، کیونکہ اگر اس کے پاس صرف ایک دن کے کھانے کا انتظام ہے اور وہ اسے بھی صدقۃ الفطر میں نکال دے تو خود دوسروں کا محتاج اور دست نگر ہو جائے گا۔ نیز یہ حدیث ابدأ بنفسک ثم بمن تعول، اپنے نفس سے شروع کرو پھر جن کے نان و نفقے کے تم ذمہ دار ہو ان پر خرچ کرو کے خلاف ہے۔ حدیث دوسرے، صدقۃ الفطر بدن کا صدقہ ہے، اس واسطے اس کو مال کی زکوٰۃ پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسرے، حدیث میں طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وارد ہے، یعنی یہ روزے دار کے لیے روزے کی حالت میں صادر ہونے والی لغو اور فحش باتوں کے کفارہ اور پاکی و صفائی کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ صاحب نصاب، غنی اور نصاب سے محروم یعنی غریب سب کو شامل ہے، کیونکہ سب سے اس طرح کی باتیں روزے کی حالت میں صادر ہوتی ہیں اور سب کو اس کے کفارے اور تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھے، حدیث میں غلام کا بھی ذکر ہے اور غلام کا مال اس کے سید کا مال ہوتا ہے، اس واسطے وہ نصاب کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، پھر بھی اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح حدیث میں چھوٹے بچوں کا بھی ذکر ہے اور چھوٹے بچے بھی عموماً نصاب کے مالک نہیں ہوتے۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر کے وجوب کے لیے نصاب زکوٰۃ کے مالک ہونے کی شرط نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔